گلگت بلتستان میں سیلاب کی شدید تباہ کاریاں، 2 بچوں اور 2 خواتین سمیت 9 افراد جاں بحق، 12 لاپتہ۔ سیلاب کے باعث 500 سے زائد گھر، 27 پل، 22 گاڑیاں، لاتعداد دکانیں اور مویشی خانے تباہ ہو گئے۔ ہزاروں فٹ عمارتی لکڑی سیلابی ریلوں میں بہہ گئی۔ ضلع دیامیر میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی۔ پاک فوج اور جی بی اسکاؤٹس کے ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری۔ لینڈ سلائیڈنگ اور پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا۔ گلگت بلتستان حکومت نے وفاق سے مدد مانگ لی۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق لودرا کے رہائشی 2 افراد آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ 3 سالہ بچے کی میت لودرا پہنچا دی گئی۔ جمعے کے بعد نماز جنازہ ہوگی، تدفین آج ہی کی جائے گی۔ ابھی جو سیلاب زدہ ہیں، پچھلے سال بھی سیلاب زدہ تھے، کھانے پینے کی کچھ اشیاء لائے ہیں، لیکن ہمیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بچے ابھی بچھڑ گئے ہیں، ان کی سلامتی کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، کس کے پاس رہتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اسکردو میں بڑے پیمانے پر تباہی، خاندان بکھر گئے۔ پاک فوج اور انتظامیہ کا ریسکیو آپریشن، C-130 طیارے کے ذریعے مسافروں اور سیاحوں کی منتقلی جاری۔ ڈی سی اسکردو کے مطابق C-130 کے ذریعے آج پہلی کھیپ کو اسلام آباد بھیجا گیا۔ پہلی پرواز سے 100 سے زائد مسافر، سیاح اور طلبہ شامل۔ گلگت بلتستان اور دیامر میں سیلاب اور ریسکیو صورتحال کی تفصیلات ضلع انتظامیہ نے جاری کر دی۔ چلاس کے علاقے تھک میں 22 جولائی کو شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ ہوا۔ دیامر کی ضلع انتظامیہ کے مطابق 100 مکانات مکمل تباہ، 5 پل بہہ گئے، 200 سے زائد سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلابی صورتحال سے تصدیق شدہ اموات کی تعداد 7 ہو گئی۔ 111 سیاحوں کو بسوں کے ذریعے راولپنڈی روانہ کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان کے ضلع گانچے میں بھی سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ کندوز اور ہلدی میں لاتعداد گھروں کو نقصان پہنچا۔ سڑکیں اور واٹر چینلز بھی تباہ ہو گئے۔ کمشنر بلتستان ڈویژن کمال خان اور صوبائی وزیر محمد اسماعیل کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، نقصانات اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ متاثرین کا کہنا ہے سب کچھ تباہ ہو گیا، ہنگامی بنیادوں پر رہائش فراہم کی جائے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں سے زرعی شعبے کو شدید دھچکا لگا۔ لیا، حویلی لکھا اور کوٹ ڈی جی میں سینکڑوں ایکڑ فصلیں زرعیاب۔ لیا میں تل، کپاس، گنا اور چارہ جات کی فصلات کو شدید نقصان پہنچا۔ حویلی لکھا میں دریائے ستلج کے مقام پر بارشوں نے تباہی مچا دی۔ فصلیں زرعیاب اور مکانات دریا برد ہو چکے۔ کوٹ ڈی جی میں بارش کے باعث کھجور کی پیداوار شدید متاثر۔ متاثرین کا حکومت سے فوری ریلیف اور بحالی کے اقدامات کا مطالبہ۔ کراچی میں موسم ابر آلود، لاہور میں کبھی دھوپ کبھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج پھر تیز بارش کی پیش گوئی۔ گجرانوالہ، ننکانہ صاحب، ڈسکہ، جڑاوالا، عارف والا، حویلی لکھا، کمالیہ، خوشاب میں بادل برسے۔ کے پی کے چند مقامات آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی برسات۔ مری کے نواحی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے زمینی رابطے منقطع۔ لیا میں دریائے سندھ کے کٹاؤ سے کئی بستیاں اور زرعی اراضی زیر آب۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مختلف حادثات میں 14 اموات، 26 جون سے 24 جولائی تک 266 افراد جاں بحق اور 628 زخمی ہو چکے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم دی اٹلانٹک کونسل میں خطاب کریں گے۔ پاکستان سلامتی کونسل میں ایک بار پھر مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ پیش کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا اسلامو فوبیا کے بڑھتے خطرات کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ عالمی امن کے لیے OIC اور UN تعاون کو مزید فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسرائیل کے یک طرفہ اقدامات امن کی کوششوں اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ۔ پاکستان کی جانب سے مغربی کنارے کے غیر قانونی الحاق کی اسرائیلی کوشش کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ کی خود مختاری کا دعویٰ بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ فلسطینی عوام کے حقوق اور عالمی ضابطوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی قوانین کی خلاف ورزی پر جواب دہ بنائے۔ اسرائیلی اقدامات سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔
پاکستان امن پسند ملک ہے، بین المذاہب ہم آہنگی قومی طاقت کی بنیاد ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں سے خصوصی نشست کے موقع پر گفتگو، کہا دشمن ہماری یکجہتی سے مایوس ہوگا، آپریشن بنیانو مرصوص کو قومی اتحاد کی علامت قرار دیا، نوجوانوں کا کردار وطن کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ طلباء اور طالبات نے آپریشن بنیانو مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں خیبر پختونخوا کے قبائلی عمائدین کا جرگہ، شہباز شریف کا میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ضم شدہ قبائلی اضلاع کا کوٹا بحال کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم سے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں قبائلی عمائدین کی ملاقات، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا ضم شدہ اضلاع میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ قبائل نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تمام مکاتب فکر کے اکابرین کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپریشن کے حوالے سے کوئی بھی خاطر خواہ ریزلٹس ہمیں نہیں ملے، صرف نقصان ہوا ہے۔ ایک واضح پیغام ہے کہ کسی طرح کا کوئی بھی آپریشن جو ہے اس صوبے میں نہ ہم اجازت دیں گے اور نہ ہی ہمیں قابل قبول ہے۔ خیبر پختونخوا میں گڈ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں، کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد نیوز کانفرنس، کہا گڈ طالبان کا تاثر اب ختم ہونا چاہیے، صوبے میں کسی طرح کا آپریشن قبول نہیں کیا جائے گا، دہشت گردی کے نام پر ڈرون کا استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اے پی سی میں امن و امان کی صورتحال پر مشاورت، اپوزیشن جماعتوں نے آل پارٹیز کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ علی امین کے ڈرونز کا استعمال روکنے کے بیان پر سخت رد عمل، ایکس پر پیغام میں کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے، ساتھ ہی سوال اٹھایا اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو ہر ماہ کتنے پیسے دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کا 5 اگست کو ثوابی میں جلسہ، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے مشاورت، ذرائع کے مطابق ثوابی جلسے میں پنجاب، اسلام آباد، راولپنڈی کارکنوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ کے پی کے کارکن بھی ثوابی جلسے میں شریک ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر علی آج دیگر عہدیداروں اور علیمہ خان سے بھی مشاورت کریں گے۔ جلسے کے اخراجات کے پی کے وزراء اٹھائیں گے۔ سینٹ کا اجلاس پریزائڈنگ آفیسر عرفان صدیقی کی زیر صدارت جاری، 9 منتخب رکن روبینہ ناز نے حلف اٹھا لیا۔ 11 میں سے 9 منتخب ارکان نے ایوان بالا کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا موبائل کمپنیوں کے حوالے سے شکایات کا ازالہ کیا جاتا ہے، موبائل کمپنیوں اور ان کی سروس سے متعلق معاملہ متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد۔ وقفہ سوالات کے دوران وزیر مکانات و تعمیرات ریاض پیرزادہ نے کہا پسند ناپسند کی بنیاد پر منصوبے تاخیر کا شکار کر دیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی۔ سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا ہمارے یہاں نالے سے نالی بنا دیا جاتا ہے جس سے حادثہ رونما ہوتے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کے دیگر مقدمات، عدالت نے علیمہ خان، عظمیٰ خان، اسد عمر، اعظم سواتی اور فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں 29 ستمبر تک توسیع کر دی۔ اسد عمر، اعظم سواتی اے ٹی سی میں پیش، علیمہ خان، عظمیٰ خان کی 1 دن کی حاضری معافی کی درخواست، عدالت نے بانی تحریک انصاف کی بہنوں کی 1 دن کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور فواد چودھری کی بھی حاضری معافی کی درخواست منظور۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام ملزمان اور وکلاء کو دلائل دینے کے لیے 29 ستمبر کو طلب کر لیا۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے لیے میگا پروجیکٹس کا آغاز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے پشاور کو نہ صرف صوبے کا بلکہ پاکستان کا خوبصورت دارالخلافہ بنائیں گے۔ صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور بیوٹیفیکیشن کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ نکاسی آب اور پینے کے صاف پانی کے لیے بھی پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں۔ رنگ روڈ، مسنگ لنک سمیت دیگر اہم پروجیکٹ بھی شامل ہیں۔ ہمارے دور حکومت کے بعد پشاور سب سے خوبصورت شہر کہلائے گا۔ بی آر ٹی سروس پشاور کے مزید علاقوں تک پھیلانے کے لیے منصوبے تیار کیے گئے ہیں۔
کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 408 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,39,101 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ مزید مضبوط ہو گیا، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 22 پیسے سستا 284.22 روپے سے کم ہو کر 283 روپے کا ہو گیا۔ لاہور میں چینی کی ایکس مل قیمت میں کمی، حکومت کی طرف سے چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو مقرر، پرچون میں چینی 185 سے 190 روپے فی کلو میں فروخت جاری، کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی 173 روپے فی کلو میں دستیاب، ڈیلرز کا کہنا ہے ریٹیل میں چینی کا بھاؤ 185 سے 190 روپے ہے، کوئٹہ اور پشاور میں چینی 200 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، فیصل آباد میں چینی کی ہول سیل قیمت 185 روپے جبکہ پرچون میں 190 سے 195 روپے میں بکنے لگی، گجرانوالہ میں چینی 190 سے 200 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے مقدمہ چالان پروزیکیوشن برانچ میں جمع کرا دیا، پروزیکیوشن کی 2 رکنی ٹیم سکروٹنی کرے گی، پروزیکیوشن کی ٹیم میں راجہ نوید قیانی اور محمد عدنان شامل، سکروٹنی کا عمل مکمل ہونے پر چالان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا، چالان جمع ہونے کے بعد کیس کا ٹرائل شروع ہوگا، ذرائع کے مطابق پولیس چالان میں ملزم عمر حیات ہی ثنا یوسف کا قاتل قرار، مقتولہ ثنا یوسف کی والدہ، پھپھو اور دیگر گواہان بھی شامل، ملزم کے 164 کے اعترافی بیان کا بھی چالان میں حوالہ موجود۔ امریکہ اور یورپی یونین کے ممکنہ تجارتی معاہدے کی امید، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ کروڈ فی بیرل 17 سینٹ مہنگا، قیمت 69.35 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی، WTI کروڈ 15 سینٹ فی بیرل مہنگا، قیمت 66.11 ڈالر ہو گئی۔